السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ تلنگانہ کی گورنر تمیلی سائی سندرا راجن نے آج نلگنڈا کا کیا دورہ، شیر بنگلو میں سنتوش ماتا مندر کا بھی کیا افتتاح۔ اس کے علاوہ لکڑی کا پل میں تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کی عمارت کی تعمیر کا بھی رکھا سنگ بنیاد۔ حیدرآباد کے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 44 خواتین کو امیگریشن حکام نے پکڑ لیا۔ یہ تمام خواتین تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی رہنے والی اور کویت جا رہی تھی۔ ان سب کے پاس 2 ویزے تھے موجود۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں غریبوں کو بہتر اور عصری علاج کی فراہمی کے لیے 154 کروڑ سے عصری آلات اور انفراسٹرکچر کی فراہمی کا کیا اعلان۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا، تعلیمی اداروں میں کورونا کیسز کے بارے میں طلبہ اور سرپرستوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے وظیفے پر سبکدوش عہدیداروں کے تقرر اور انہیں بھاری تنخواہوں کی ادائیگی پر چیف سیکرٹری فائنانس منسٹر، اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ فائنانس اور ڈائریکٹر جنرل مرری چنا ریڈی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مارچ 2022 تک جواب داخل کرنے کی دی ہدایت۔ نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نمس میں ماسٹرز ہاسپٹل مینجمنٹ کورس 2020-21 میں داخلوں کے لیے عارضی طور پر امیدواروں کے انتخاب کے لیے 9 دسمبر کو صبح 10 بجے کونسلنگ مقرر۔ کورونا سے فوت ہونے والے صحافیوں کے ارکان خاندان کو فی کس 2 لاکھ روپے کی امداد کا ریاستی حکومت نے کیا اعلان۔ عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ فاصلاتی تعلیم کی جانب سے چند کورسوں میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی جا رہی۔ شیخ پیٹ میں فلائی اوور کا کام قریب الختم ہونے کے ساتھ شہر کے مغربی حصے میں انفراسٹرکچر میں جلد ہی ایک اور اضافہ ہوگا۔ گاندھی ہاسپٹل اور تلنگانہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو دوبارہ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے مخصوص قرار دینے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کی گورنر تمیلی سائی سندرا راجن نے آج نلگنڈا کا دورہ کیا۔ انہوں نے شیر بنگلو میں سنتوش ماتا مندر کا افتتاح کیا اور پوجا میں حصہ بھی لیا، اور بعد میں ارجلا باوی اور انیشیٹو ڈوپلا پلی میں دھان کی خریداری کے مراکز کا بھی دورہ کیا۔ کسانوں کے تئیں مرکز اور FCI کے رویے کے پیش نظر کسان ایسوسی ایشن کے قائدین اور دیگر عوامی تنظیموں کی گورنر سے ملاقات ہوئی۔ نلگنڈا کے اپنے دورے سے قبل گورنر نے آج لکڑی کا پل میں تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کی عمارت کی تعمیر کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ حیدرآباد کے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 44 خواتین کو امیگریشن حکام نے پکڑ لیا۔ یہ تمام خواتین تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی رہنے والی بتائی گئی ہیں اور کویت جا رہی تھی۔ ان سب کے پاس 2 ویزے تھے، ایک وزٹ اور دوسرا امپلائمنٹ ویزا تھا۔ ایک اور ذرائع کے مطابق ان کے پاس جعلی ویزے اور دستاویزات تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان تمام خواتین کو ممبئی کے ایک ایجنٹ نے کویت میں نوکری دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ ایجنٹ نے ان تمام خواتین سے رقم لے کر آندھرا پردیش کے مقامی ایجنٹوں کے ساتھ مل کر فرضی ویزا اور دستاویزات تیار کیے تھے۔
ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ ایجنٹ نے خواتین کے لیے 2 ویزے تیار کیے تھے۔ ایک ویزا امیگریشن حکام کو دکھانا تھا اور دوسرا ویزا کویت کے حکام کو دکھانا تھا۔ اس کے بعد ایجنٹ نے حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام خواتین کے ٹکٹ بھی بک کروائے تھے۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر حکام نے دستاویزات پر شبہ ہونے پر فوری طور پر سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کو اطلاع دی۔ تمام خواتین کو حراست میں لے کر راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے معاملے کی چھان بین کے بعد پایا کہ یہ تمام خواتین دھوکہ دہی کا شکار ہوئی ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں ایجنٹس کے خلاف کیس درج کر لیا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں کورونا کیسز کے بارے میں طلبہ اور سرپرستوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے اسکولوں میں تمام تر احتیاطی اقدامات کیے جا رہے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں عوام کے لیے تشویش کی کوئی بات نہیں۔ اسکولوں اور ہاسٹلس میں 100% کورونا کی دونوں خوراک دیے جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اساتذہ اور اسٹاف میں ٹیکہ اندازی کی دونوں خوراک مکمل کرنے ضلع عہدیداروں کو ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا ٹیسٹ، ٹیکہ اندازی اور اومیکرون ویریئنٹ کے موضوع پر عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا۔ رنگا ریڈی ضلع میں ٹیکہ اندازی مہم میں شدت پیدا کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں اور عوامی نمائندوں سے تعاون حاصل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں کووڈ قواعد پر عمل آوری کی ہدایت دی گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں اقامتی اسکولوں میں کورونا کے کیسز کا پتہ چلا، جس کے پیش نظر حکومت نے تمام اضلاع میں چوکسی کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے وظیفے پر سبکدوش عہدیداروں کے تقرر اور انہیں بھاری تنخواہوں کی ادائیگی پر چیف سیکرٹری فائنانس منسٹر، اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ فائنانس اور ڈائریکٹر جنرل مرری چنا ریڈی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مارچ 2022 تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ درخواست مفاد عامہ کی سماعت کے دوران عدالت نے پی پرکاش راؤ، ڈاکٹر گوتم پنگلے کے علاوہ پروفیسر عباس علی کے تقرر پر حیرت کا اظہار کیا اور چیف سیکرٹری کے علاوہ دیگر متعلقہ عہدیداروں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں جواب داخل کرنے کی ہدایت دی۔ درخواست میں بتایا گیا ہے کہ 65 سال عمر گزر جانے کے باوجود ان عہدوں پر تقررات غیر قانونی ہیں۔ ان عہدوں کے لیے اہل کئی نوجوان تقررات کے منتظر ہیں، لیکن اس کے باوجود ریاستی حکومت کی جانب سے وظیفے پر سبکدوش ہونے والوں کے تقرر کے ذریعے انہیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے GOMS 55 جو کہ 2 مئی 2015 کو جاری کیا گیا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ فائنانس کی جانب سے جاری کیے گئے ان سرکاری احکامات میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ 65 سال کی عمر سے تجاوز کرنے والے کسی بھی عہدیدار کو حکومت کسی بھی زمرے میں تقرر نہیں کر سکتی۔ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں صراحت کی کہ اس کے جیو کے مطابق 65 سال کی عمر کے بعد کسی بھی سرکاری محکمے میں سرکاری ملازمت کے لیے کوئی اہل نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی عہدیدار کو مشیر یا کسی اور عہدے پر بھی تقرر نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی واضح صراحت کے باوجود ریاستی حکومت اور ڈائریکٹر مرری چنا ریڈی ہیومن ریسورسز انسٹیٹیوٹ کی جانب سے یہ تقررات کیے گئے جو کہ غیر قانونی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کی گئی نوٹس پر درخواست گزار نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے غیر قانونی تقررات پر عدالت نے درخواست مفاد عامہ کو سماعت کے لیے قبول کیا، کیونکہ اس طرح کے تقررات باصلاحیت نوجوانوں کے تقررات میں رکاوٹ پیدا کرنے کا سبب بن رہے۔ نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نمس میں ماسٹرز ہاسپٹل مینجمنٹ کورس 2020-21 میں داخلوں کے لیے عارضی طور پر امیدواروں کے انتخاب کے لیے 9 دسمبر کو صبح 10 بجے کونسلنگ مقرر کی گئی ہے۔ ہاسپٹل ذرائع کے مطابق ہاسپٹل کے لرننگ سینٹر اولڈ OPD بلاک میں کونسلنگ ہوگی۔ میرٹ لسٹ کے دلچسپی رکھنے والے طلباء کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مقررہ تاریخ اور وقت پر تمام اصل اسنادات کے ساتھ حاضر ہوں۔ تفصیلات www.nims.edu.in سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کورونا سے فوت ہونے والے صحافیوں کے ارکان خاندان کو فی کس 2 لاکھ روپے کی امداد کا ریاستی حکومت نے اعلان کیا۔
تلنگانہ اسٹیٹ میڈیا اکیڈمی کے صدرنشین علم نارائنا نے بتایا کہ میڈیا اکیڈمی کے ذریعے 15 دسمبر کو امدادی رقم متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے فوت ہونے والے 63 صحافیوں کے خاندانوں کو امداد کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ علم نارائنا نے کورونا میں خدمات انجام دیتے ہوئے فوت ہونے والے صحافیوں کے خاندانوں کی بھلائی کی فکر کرنے پر چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا۔ مارچ سے 6 دسمبر تک 7 مہینوں میں مختلف وجوہات سے فوت ہونے والے 34 صحافیوں کے خاندانوں میں فی کس 1 لاکھ روپے کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ کورونا کی دوسری لہر میں فوت ہونے والے صحافیوں کے خاندانوں سے ابھی تک 63 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ درخواستوں کی جانچ کے بعد منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارچ میں فوت ہونے والے 3 صحافیوں کے خاندانوں کو اضافی امداد کے طور پر مزید 3 لاکھ روپے امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف عارضے کے تحت دواخانوں میں علاج کے اخراجات برداشت کرنے سے محروم 4 صحافیوں کو فی کس 50,000 روپے کے امدادی چیکس تقسیم کیے جائیں گے۔ جملہ 101 استفادہ کنندگان میں 1,62,00,000 روپے کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ فاصلاتی تعلیم کی جانب سے چند کورسوں میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں۔ فاصلاتی تعلیم کے تحت MBA، MCA، M.Com، MA، MSc، میتھمیٹکس، اسٹیٹکس کے ساتھ BA، B.Com اور چند ڈپلومہ کورسوں میں موقع فراہم کیا جا رہا۔ یہ بات عثمانیہ یونیورسٹی فاصلاتی تعلیم کے ڈائریکٹر GB ریڈی نے ایک اعلان میں بتایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے کے تحت جاریہ مہینے کی 15 تاریخ درخواست کی آخری تاریخ رہے گی۔ خواہش مند امیدوار oucde.net کے ذریعے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ شیخ پیٹ میں فلائی اوور کا کام قریب الختم ہونے کے ساتھ شہر کے مغربی حصے میں انفراسٹرکچر میں جلد ہی ایک اور اضافہ ہوگا اور چندرائن گٹا میں ایک اور 3 لین 2 رخی فلائی اوور کا جلد ہی آغاز ہوگا۔ ان دونوں اسکائی ویز کا افتتاح دسمبر کے ختم تک وزیر بلدی نظم و نسق اور شہری ترقی KT راما راؤ کریں گے۔ شیخ پیٹ فلائی اوور کی تعمیر جو اپریل 2018 میں شروع ہوئی تھی زائد از 3 سال سے جاری ہے اور 30 دسمبر شاید اس کے مکمل ہونے کی تاریخ ہے۔ اب تک تقریباً 98% کام مکمل ہو گیا ہے، جس میں 74 پلرز، 72 پائر کیپس، 432 گریڈرز، 152 کمپوزٹ گریڈرز اور 43 سلیبز کے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ جبکہ چندرائن گٹا میں تعمیر کیے جا رہے فلائی اوور سے اویسی ہاسپٹل جنکشن اور میدانی بند جنکشن پر ٹریفک ہجوم کم ہوگا اور ٹریفک کے بہاؤ میں آسانی ہوگی۔ یہ 2 مقامات چندرائن گٹا میں مصروف ترین مقامات ہیں۔ شیخ پیٹ میں SRDP کے تحت 335 کروڑ روپے مصارف سے تعمیر کیے جا رہے فلائی اوور کا مقصد ریتی بولی اور گجی بولی کے درمیان سڑک پر ٹریفک ہجوم کو کم کرنا ہے، جو انر رنگ روڈ اور آؤٹر رنگ روڈ کے درمیان ایک انٹرمیڈیٹ رنگ روڈ ہے۔ چندرائن گٹا میں SRDP کے تحت 63 کروڑ روپے تخمینہ لاگت سے فلائی اوور تعمیر کیا جا رہا، جو توقع ہے کہ دسمبر تک کارگر ہو جائے گا۔ گاندھی ہاسپٹل اور تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو دوبارہ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے مخصوص قرار دینے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران گاندھی ہاسپٹل کو کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے مخصوص قرار دینے کے اقدامات کے ساتھ گچی بولی میں تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا اور دوسری لہر کے دوران دونوں دواخانوں کو کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے مخصوص کرنے کے اقدامات کیے گئے تھے، لیکن کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بتدریج کمی کو دیکھتے ہوئے دونوں ہی دواخانوں کو کورونا وائرس کے علاوہ دیگر مریضوں کے لیے بھی کھول دیا گیا۔ لیکن اب جب کہ ریاست میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ
ہونے لگا ہے، اسے دیکھتے ہوئے محکمہ صحت کی جانب سے گاندھی ہاسپٹل کے علاوہ تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو دوبارہ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے مخصوص قرار دیے جانے کے اقدامات کا جائزہ لیا جانے لگا ہے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ فوری طور پر ایسا کرنا درست نہیں ہوگا کیونکہ دونوں دواخانوں میں مختلف عارضے کا شکار مریضوں کی بڑی تعداد زیر علاج ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آئندہ مہینے کے وسط میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے خدشات کے تحت انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی جانے لگی ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ تلنگانہ کی گورنر تمیلی سائی سندرا راجن نے آج نلگنڈا کا کیا دورہ، شیر بنگلو میں سنتوش ماتا مندر کا بھی کیا افتتاح۔ اس کے علاوہ لکڑی کا پل میں تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کی عمارت کی تعمیر کا بھی رکھا سنگ بنیاد۔ حیدرآباد کے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 44 خواتین کو امیگریشن حکام نے پکڑ لیا۔ یہ تمام خواتین تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی رہنے والی اور کویت جا رہی تھی۔ ان سب کے پاس 2 ویزے تھے موجود۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں غریبوں کو بہتر اور عصری علاج کی فراہمی کے لیے 154 کروڑ سے عصری آلات اور انفراسٹرکچر کی فراہمی کا کیا اعلان۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا، تعلیمی اداروں میں کورونا کیسز کے بارے میں طلبہ اور سرپرستوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے وظیفے پر سبکدوش عہدیداروں کے تقرر اور انہیں بھاری تنخواہوں کی ادائیگی پر چیف سیکرٹری فائنانس منسٹر، اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ فائنانس اور ڈائریکٹر جنرل مرری چنا ریڈی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مارچ 2022 تک جواب داخل کرنے کی دی ہدایت۔ نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نمس میں ماسٹرز ہاسپٹل مینجمنٹ کورس 2020-21 میں داخلوں کے لیے عارضی طور پر امیدواروں کے انتخاب کے لیے 9 دسمبر کو صبح 10 بجے کاؤنسلنگ مقرر۔ کورونا سے فوت ہونے والے صحافیوں کے ارکان خاندان کو فی کس 2 لاکھ روپے کی امداد کا ریاستی حکومت نے کیا اعلان۔ عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ فاصلاتی تعلیم کی جانب سے چند کورسوں میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی جا رہی۔ شیخ پیٹ میں فلائی اوور کا کام قریب الختم ہونے کے ساتھ شہر کے مغربی حصے میں انفراسٹرکچر میں جلد ہی ایک اور اضافہ ہوگا۔ گاندھی ہاسپٹل اور تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو دوبارہ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے مخصوص قرار دینے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔